اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے میں اپنے کئی دوست کلیگز دیکھ رہا ہوں، آپ نے تکلیف کی، آپ کا یہاں آنے کا شکریہ، اور جو میرے لوکل دوست اور بھائی ہیں ان کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر یہ وضاحت کروں گا کہ ہماری سیاسی میٹنگز ہوتی رہی اور سیاسی میٹنگز ظاہر ہے کہ وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں، ہمارے بہت سے سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی ہم نہیں تشہیر چاہتے، تو میں آپ کو بلا نہیں سکا۔ آج بھی آپ سمجھیں کہ آدھی انٹریکشن ہے، ایک ایکسکلوسیو انٹریکشن ٹیکسلا اور واہ کے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ میں رکھوں گا۔ آج میں بجائے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے میں چاہتا ہوں کہ ساری پریس کانفرنس آپ کے سوالوں پر محیط ہو۔ سو آئی ہینڈ اوور دا فلور ٹو سرفراز صاحب، کوئی دوست سوال کرنا چاہیں؟ نہیں جی، اسلام لیکن نا شاہ صاحب کتنے کھلے دل، اور ٹیکسلا والے کتنے کھلے دل والے ہیں، اور سید تو اس سے زیادہ کھلے دل والے ہیں، تو میں کہنے لگا تھا کہ پہلا حاکم کا مطلب، مگر انہوں نے خود دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم راز صاحب، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ بہت سارے دوست آئے ہیں جی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں راز صاحب، عدالتی فیصلہ ہوتا ہے، اسے نہ سیاست کی بینچ چڑھنا چاہیے اور نہ اس پہ تبصرے کرنے کے لیے اور عدالتیں لگانی چاہیے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلہ ایک طرف ہے، مگر اس کو طرح طرح کے معنی پہنائے جا رہے ہیں، عدالتوں کے اوپر عدالتیں لگ رہی ہیں، اور لوگ اپنی خواہشات اور سیاسی مقاصد کی خاطر عجیب منطق بیان کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس کو اگر مثبت انداز سے دیکھا جائے تو دو تین چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو سر دست آپ کے سوال کے جواب میں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ ایک متفق کا فیصلہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2 ایک طرف اور 3 ایک طرف، یہ درست نہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں جو 2 آنریبل ججز نے اختلاف رائے کا اظہار ضرور کیا ہے، ایک علیحدہ فیصلہ یا ایک رائے کا اظہار ضرور کیا ہے، مگر جے آئی ٹی بنانے میں جہاں تک میری نظر پڑی ہے 5 ججز کا سگنیچر موجود ہے اور اس کی اونرشپ ہے۔ اب کوئی بھی عدالتی فیصلہ کسی کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہو سکتا، قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ابھی تک کیس سب جوڈس سے مزید تفتیش کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آج اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اور بہت ساری مشکلات اور مسائل کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی شارٹ میموری ہو گئی ہے، ہماری یاد بڑی محدود ہو گئی ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب اپوزیشن کی جو ہمارے زعماء سے وہ بار بار ایک کمیشن یا جے آئی ٹی کا نام لیتے تھے جس میں وہ کہتے کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ممبران بھی شامل ہوں، یہ ریکارڈ سے دیکھ لیں۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنے اور اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کی ریپرزنٹیشن ہو۔ سو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ میں کل بھی میٹنگ میں موجود تھا، آج بھی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں موجود تھا، وہاں بھی ہمارے دوستوں نے جو میرے کلیگز ہیں اپنی اپنی رائے دی، اور ظاہر ہے کہ مختلف انٹرپریٹیشنز اس فیصلے کے حوالے سے سامنے آئے،
مگر وزیر اعظم نے سختی سے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ ہم کسی صورت اس فیصلے کو تقسیم نہ کریں، 2 ایک طرف ہیں یا 3 ایک طرف ہیں، ہم اسے عدالت کا فیصلہ سمجھتے ہیں، اور فی الحال یہ عدالت کا فیصلہ ہے اس وقت تک جب تک جے آئی ٹی رپورٹ عدالت میں واپس نہیں آتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی عدالتی فیصلوں کے خلاف ہی احتجاج کی آواز بلند کر رہا ہے، کوئی ایک مخصوص جج کی یا 2 مخصوص یا 3 مخصوص جج کی تعریف کر رہا ہے، دوسروں کے بارے میں یا تو نیگیٹو بات کر رہا ہے یا کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک ایشو ہے اور یہ مسئلہ ایک بنایا گیا ہے یا بن گیا ہے، تو پھر خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کھائیے، ہمارے آئین اور قانون پہ رحم کھائیے۔ جب ایک ایشو بنے یا بنایا جائے تو پھر اس کے حل کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ کون سا ہے حل کے لیے؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیں۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ آج وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک متفقہ سینئر لیڈرشپ نے ہماری فیصلہ کیا کہ ہمارے کسی ممبر، مسلم لیگ نون کے کسی ممبر کی زبان سے کوئی نیگیٹو بیان نہ نکلے about this judgment, about any judge. Every judge has his or her right of opinion and right of view. اور ہمیں ہر وہ فیصلہ قبول ہے، ہم نے کہا ہے، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ مگر قرار صاحب، مجھے پرسنلی کچھ افسوس بھی ہو رہا تھا اور کچھ ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پاکستان میں آصف علی زرداری قوم کو ایمانداری اور دیانت پہ لیکچر دیں، یا لوگوں کو 62 اور 60 پہ سرٹیفکیٹ دیں، آرٹیکل 62 اور 63 پہ آصف زرداری سرٹیفکیٹ دیں، یہ یقیناً قیامت کی نشانیاں، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ شاید واحد واقعہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی لیڈران کنوکٹ ہوئے، پاکستانی عدالتوں سے تو ہوئے ہوں گے، کئی ہوئے ہوں گے، کرپشن چارجز میں ہوئے ہیں، مگر سوئس عدالتوں سے ہوئے ہیں، which included imprisonment اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج وہی ہمیں اور قوم کو لیکچر دے رہے ہیں on transparency, on what the Prime Minister should or should not do۔ سپریم کورٹ پہ اگر ہم سب نے اتفاق کیا ہے تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے، اور میں کہاں یہ نہیں سن رہا ہوں کہ ناکافی تھے شواہد وزیر اعظم کی لیگل ٹیم کی طرف سے، تو شاید یہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الزام